أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. فضل مولا سے حذیفہ حافظ قرآن بنا، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے
ساما بنا، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنا۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ دین پر چلنا خدا اس کے لیے آسان بنا، دین پر چلنا خدا اس کے لیے آسان بنا۔ سنتوں پر استقامت دے پے احمد رضا، سنتوں پر استقامت دے پے احمد رضا۔ یا الہی اس کو پختہ صاحب ایمان بنا، یا الہی اس کو پختہ صاحب ایمان بنا۔ یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے، یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے۔ اپنا مستانہ بنا دیوانہ جانا بنا، اپنا مستانہ بنا دیوانہ جانا بنا۔ مرشد و استاد کا یا ربنا اس کو مطیع، مرشد و استاد کا یا ربنا اس کو مطیع، اور اسے ماں باپ کا بھی تابع فرما بنا، اور اسے ماں باپ کا بھی تابع فرما بنا۔ اس کو روزانہ تلاوت کی بھی توفیق دے، اس کو روزانہ تلاوت کی بھی توفیق دے۔ قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا۔ با جماعت یہ ادا کرتا رہے ہر ایک نماز، با جماعت یہ ادا کرتا رہے ہر ایک نماز، سنتوں کا ہو مبلغ کہہ بر شیطان بنا، سنتوں کا ہو مبلغ کہہ بر شیطان بنا۔ یا الہی سنتوں کی خوب یہ خدمت کرے، یا
الہی سنتوں کی خوب یہ خدمت کرے، واسطے میں نیکی کی دعوت اس کی تو آسان بنا، واسطے میں نیکی کی دعوت اس کی تو آسان بنا، دے شرف اس کو خدائے پاک کا حج بار بار، دے شرف اس کو خدائے پاک حج کا بار 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 بار، اس کو مدینے کا بھی تو مہمان بنا، بار بار اس کو مدینے کا بھی تو مہمان بنا، یا الہی اس کو فیشن کی نحوست سے بچا، یا الہی اس کو فیشن کی نحوست سے بچا، اس کو پے کر سنتوں کا از پہ حسان بنا، اس کو پے کر سنتوں کا از پہ حسان بنا، تجھ سے ہے عطار کی مدنی منع التجا، تجھ سے ہے عطار کی مدنی منع التجا، کر کا قرآن پر عمل جنت کا تو سامان بنا، کر کا قرآن پر عمل جنت کا تو سامان بنا، ہم سب کے دل کی دعا، ماں باپ کے دل کی دعا، استاد کے دل کی دعا، پیر و مرشد کے دل کی دعا، فضل مولا سے حذیفہ حافظ قرآن بنا، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنا، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنا۔ میں خطاب کے لیے بلا تاخیر دعوت دوں گا استاذ الاساتذہ، صدر المدرسین، مرشدی سیدی حضرت علامہ ندیم احمد قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اس پروقار موقع پر اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ آپ کا استقبال نعرے سے کیجیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تقریب سعید حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عقیل قادری دامت برکاتہم عالیہ کے صاحبزادے کہ تکمیل حفظ قرآن کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ موقع کی مناسبت سے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ادبوہم وعلموہم، یعنی انہیں علم و ادب سکھاؤ۔ تو اولاد کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی صورت یہ ہے کہ انہیں علم و ادب سکھاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن ادب سے بڑھ کر تحفہ نہیں دیا۔ یعنی اگر باپ کی طرف سے اولاد کے لیے کوئی بہترین تحفہ ہو سکتا ہے تو وہ حسن ادب۔ پھر اس حدیث میں لفظ ولد آیا ہے، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، اور ولد کا اطلاق لڑکے پر بھی ہوتا ہے اور لڑکی پر بھی ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے لڑکا جو ہے بیٹا تعلیم و تربیت کا حقدار ہے، اسی طریقے سے بیٹی بھی تعلیم و تربیت کی حقدار۔ اور حسن ادب سے مراد دیندار بنانا ہے۔ تمام ہی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائیں۔ اولاد کو مالدار بنانا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں دیندار بنائیں، دین کی تعلیم دیں، کیونکہ اس کا فائدہ آپ ہی کی ذات کو پہنچے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد، ولد صالح، نیک اولاد جو ہے اس کا ثواب جو ہے مرنے کے بعد ملتا رہتا، جو کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ قید جو لگائی گئی ہے ترغیب کے لیے کہ نیک اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے لیے دعا کرے، لیکن اگر والدین کے لیے وہ دعا نہ بھی کرے تب بھی جو ہے اس کا نیک ہونا ہی انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص نے درخت لگایا اور لوگ جو ہیں اس درخت کا پھل کھا رہے ہیں۔ اب یہ درخت کا پھل کھانے والے لوگ جو ہیں اس کے لیے دعا نہ بھی کریں جس نے درخت لگایا ہے تب بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح
اولاد کا نیک ہونا ہی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے. تو اپنی اولاد کو دیندار بناؤ تاکہ اس کا فائدہ مرنے کے بعد جو ہے آپ کو پہنچتا رہے. دیکھیے، جس وقت بچہ جو ہے کچھ بولنے کے قابل ہو تو اسے ماما، پاپا، ممی، ڈیڈی یہ نہ کہلوائیں. پہلا لفظ جو ہے اس کے منہ سے جو نکلے وہ ہو اللہ. اور جب بچہ کچھ اور بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے کلمہ پڑھنا سکھائیں. پھر اس کے بعد جب وہ مزید جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اسے قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم دی جاتی ہے. قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس انداز میں یہ کتاب پڑھی گئی ہے دنیا کی کوئی کتاب اس طرح نہیں پڑھے گی. یہ لفظ قرآن جو ہے قرات سے بنا ہے تو پڑھی ہوئی چیز. نماز میں باقاعدہ روزانہ جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی. رمضان میں جو پڑھنے کا انداز ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ تراویح میں کس طریقے سے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی. شبینوں میں جو ہے قرآن کریم فرقان حمید پڑھا جاتا اور پھر اسے اپنوں نے بھی پڑھا ہے اور غیروں نے بھی پڑھا. جس وقت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ رام چندر آریہ سے ہوا تو اس نے کہا مجھے آپ کے 14 پارے یاد ہیں، مجھے آپ کے قرآن کریم کے 14 پارے یاد ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کو میری کتاب کتنی یاد ہے. تو مناظرے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ فی البدی برملا جو ہے فوراً جواب دینا ہوتا. تو آپ نے فرمایا اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ اگر تم نے قرآن کریم کے 14 پارے حفظ کر لیے، یاد کر لیے تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ تو ہماری کتاب کا کمال ہے کہ اپنوں تو اپنوں غیروں کے دل میں گھر کر لیا. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی کتاب جو ہے کتنی یاد ہے یا تمہارے جو ہیں بڑے بڑے اس کتاب کے جو ہے علماء ہیں انہیں کتنی وہ کتاب یاد. تو قرآن کریم فرقان حمید ایک تو لوگوں نے پڑھا ہے کرامت کے طور پر، ایک انداز جو ہے وہ کرامتاً پڑھنے کا ہے کہ مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھتے اور دوسرے میں قدم رکھتے رکھتے اس پر سوار ہوتے ہوتے جو ہے پورا قرآن کریم فرقان حمید ختم فرما لیا کرتے. اب آپ کا یہ چند سیکنڈوں میں قرآن کریم کا پڑھ لینا جو ہے عقل میں نہیں آتا، اور جب عقل میں نہیں آتا تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور جس وقت حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ رسم بسم اللہ، تقریب بسم اللہ جو بچے کی ہوتی ہے یہ کس عمر میں ہونی چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرعاً جو ہے اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے. ہاں بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو جاتی تو پھر اس وقت تقریب بسم اللہ ہوتی ہے، لیکن شرعاً جو ہے کوئی عمر مقرر نہیں. خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم فرقان حمید ختم فرما لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع پہلے کیا ہے. اور یہاں معمول بزرگوں کا یہ ہے کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی جب جو ہے عمر ہو جاتی ہے تو وہ شروع کرواتے ہیں. پھر حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کہ جب ان کی عمر شریف جو ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن ہو، تو اس تقریب میں جو تقریب بسم اللہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونق افروز ہیں۔ حضرت حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الہام ہوا کہ ہمارے بندے کو بسم اللہ پڑھائیں۔ اب وہ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ صاحبزادے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو شروع کیا تو 15 پارے سنا دیے۔ تقریب بسم اللہ کے موقع پر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 پارے حفظ سنا دیے، اور جب کہا گیا کہ صاحبزادے آگے پڑھو تو فرمایا کہ شکم مادر میں نے اپنی والدہ سے اتنے ہی سنے تھے، انہیں اتنے ہی یاد تھے، وہ میں نے یاد کر دی۔ تو اب یہ شکم مادر میں اور اس عمر میں ان کا جو ہے قرآن کریم کے اتنے پاروں کا حفظ کر لینا جو ہے یہ ان کی کرامت ہے۔ پڑھنے والوں نے تو اس انداز میں پڑھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور جب نیزے کی نوک پر تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی۔ جس وقت محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مجھے فقہ کی تعلیم دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، پہلے قرآن کریم حفظ کر لو، اس کے بعد پڑھنا۔ وہ 1 ہفتے کے بعد پھر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے جو ہے فقہ کی تعلیم دے دیجیے۔ فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ پہلے قرآن کریم حفظ کر لو اور اس کے بعد پڑھنے آنا؟ تو عرض کیا کہ حضور میں حفظ کر کے ہی آیا ہوں۔ تو 1 ہفتے میں محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم کو حفظ کر لینا یہ ان کی کرامت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا۔ تو پڑھنے والوں نے قرآن کریم فرقان حمید سے شغف رکھا اور وہ دن رات جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرماتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کریم پڑھا کرو کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت۔ جس نے قرآن کریم فرقان حمید پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، اور اس کی روشنی اور اس کی چمک جو ہے، یہ جو آپ کا سورج ہے اگر یہ آپ کے گھروں میں آ جائے اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جس نے خود اس پر عمل کیا اس کا مقام کس قدر بلند ہوگا۔ جب اس حافظ قرآن اور عالم قرآن عالم با عمل کی بنا پر اس کے والدین کو ایک عظیم الشان تاج پہنایا جائے گا تو خود اس عالم کا اس حافظ کا کیا مقام ہوگا۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع، یہ جو دل ہیں انہیں زنگ لگ جاتا، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء،
جس طرح لوہا جو ہے وہ پانی میں رہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا وما جلاؤھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کو صاف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کی سیکل کس طریقے سے ہوگی، اس کی صفائی کس طریقے سے ہوگی؟ فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دل کو سیکل کرنے کا، صاف کرنے کا جو طریقہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ دل کے زنگ و میل کو دور کر دیتی۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یزدن فی الحفظ ویذہبن البلغم، تین چیزیں ایسی ہیں جو قوت حافظہ کو بڑھاتی ہیں اور بلغم کو کم کرتی ہیں، السواک والصوم وتلاوت القرآن، مسواک کرنا، روزہ رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بات یاد نہیں رہتی، قوت حافظہ درست نہیں، تو اس کا علاج تو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو قوت حافظہ کو بڑھاتی ہیں اور بلغم کو کم کرتی ہیں، مسواک کرنا، روزہ رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، اشبع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوت القرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں انہیں کپڑے پہنانا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ تین چیزیں جو ہیں مجھے دنیا کی بہت پسند۔ دیے ہوئے وقت کے مطابق ٹائم ہو گیا ہے، چونکہ یہ تقریب جو ہے حفظ قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں ہی منعقد کی گئی تھی، اس کے مطابق کچھ باتیں بتائی ہیں، باتیں بہت ساری، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ ادا کروں گا، خصوصاً استاذ الاساتذہ حضرت ندیم احمد قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ میجر مفتی محمد عادل قادری حاضر سروس ایئر فورس، حضرت علامہ مفتی محمد صابر نورانی صاحب، حضرت سیشن جج جناب محترم ایاز مصطفیٰ جوکھیو صاحب، میرے تمام دیگر احباب علماء، میرے تمام ساتھی، خصوصاً مزید حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب نقشبندی مدظ اللہ العالی، مولانا حافظ اکرام القادری صاحب مدظ اللہ العالی، میرے دیگر احباب، میرے کلاس فیلوز حضرت علامہ ضیاء الدین اشرفی صاحب، اور خصوصاً میں ان تینوں اساتذہ اکرام کا کہ جو میرے بیٹے محمد حذیفہ کے استاد ہیں، حضرت قاری ولی اللہ صاحب جو کہ خود ندرۃ العلوم کے فارغ التحصیل ہے اور ہمارے یہاں حفظ قرآن کے استاد ہیں، اور حضرت قاری صادق صاحب مدظ اللہ العالی کہ جن کے پاس حذیفہ نے مولانا اکرام صاحب کے یہاں سپارے تقریباً 12 یا 13 سپارے ان کے پاس پڑھے ہیں، اور حافظ اویس صاحب جو کہ ہمارے منزل کے استاد ہیں۔ ان تینوں استادوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے جو احسانات آج مجھ پر یا حذیفہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان کو دنیا اور آخرت کی خوب ڈھیروں بھلائیاں عطا فرمائے۔ مختصر کیونکہ میرے دوست احباب علماء اساتذہ
تشریف لائے ہیں تو تھوڑا سا میں اپنے ادارے کا مختصر تعارف کراؤں گا اور اس مسجد کا۔ یہ مسجد تقریباً سن 1970 سے قائم ہے اور اس کی سنگ بنیاد مفتی امجدیہ حضرت استاذ الاساتذہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور اس وقت یہ مدرسہ یا تعلیم القرآن اکیڈمی، فاروقیہ تعلیم القرآن اکیڈمی دارالعلوم نعیمیہ سے الحاق ہے، اور اس مسجد اور مدرسہ کے سربراہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب مدظ اللہ العالی ہیں۔ مجھ سے قبل تقریباً 8 سال قبل حضرت علامہ مفتی سید صابر حسین صاحب اس مسجد کے خطیب و مدرس تھے اور اس ادارے کے پرنسپل تھے۔ جب وہ یہاں سے لاہور شفٹ ہوئے تو استاد محترم حضرت صابر نورانی صاحب اور مفتی سید صابر صاحب نے میرا انتخاب کیا کہ آپ یہاں پہ خدمت دیں، اور پھر یقیناً میرے استاد محترم حضرت صاحب سے مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ یہ خدمت انجام دی جائے۔ تو الحمدللہ اس وقت سے لے کے اب یہ سلسلہ جاری ہے۔ مفتی صاحب نے اس ادارے کو، جو کہ ناظرے اور 5 کلاس کا ایک اسکول تھا، بڑھا کر میٹرک لیول تک لے گئے۔ الحمدللہ یہاں پہ تقریباً اس وقت 390 طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں۔ صبح 8 بجے یہ سلسلہ پڑھائی کا شروع ہوتا ہے، تو 1 بجے، پھر 2 بجے سے 4:30 بجے، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد 11:30 بجے تک یا 11 بجے تک مسلسل کنٹینیو اس مسجد میں مدرسہ لگا رہتا ہے۔ صبح کے ٹائم اسکول ہے، میٹرک تک حفظ قرآن ہے جس میں خود حذیفہ نے حفظ کیا، گردان ہے، پورا مدرسہ جتنے یہ بچے بیٹھے ہیں سب ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، اور کئی 5 کلاس تک ناظرہ پڑھ کر 7ویں کلاس میں ہم نے درس نظامی شروع کر دیا۔ دوپہر کے ٹائم طالبات کی درس نظامی کا سلسلہ 2 سال سے الحمدللہ جاری ہے اساتذہ کے مشورے سے۔ عشاء کے بعد بھی درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں، مغرب کے بعد ناظرے کی کلاس لگتی ہے، اور ہمارے تقریباً اس سال تنظیم المدارس کے 40 طلبہ امتحان درس نظامی کے دینے جا رہے ہیں، جس کے اندر 7ویں کلاس کی بچیاں بھی ہیں، 7ویں کلاس کے بچے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری طالبات اور طلبہ کی کلاس بھی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم اسکول جو الائنس پرائیویٹ اسکول الائنس سندھ، اس کے اندر بھی ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس دفعہ ابھی پچھلے ہفتے ان کے پروگرامز ہوئے، نعت کے، تلاوت کے، تقریر کے، تو 11 میں سے ہمارے طلبہ 11 گئے تھے، اس میں 8 پوزیشن ہمارے ادارے کی آئی ہے الحمدللہ۔ اور اس وقت جس وقت ہم بیٹھے ہیں، ہمارے جو طلبہ پوزیشن لے کے آئے تھے، پی ایف میوزیم میں ایک پروگرام چل رہا ہے، اس کے اندر وہ موجود ہیں، ایک ہماری ٹیچر بھی وہاں موجود ہیں، اور کل بھی کچھ بچے گئے تھے، تو الحمدللہ کل بھی تقریباً 40 اسکول تھے، اس میں سے تلاوت کے اندر پہلی پوزیشن لے کے آئے ہمارے بچے۔ اور اسی طرح ایک اور مقابلہ جو ہے وہ منزل کا ہوا تھا، جو کہ کیو ٹی وی پہ ہوا تھا، تو ہمارے استاد ہیں قاری شفقت صاحب، تو ان کے صاحبزادے وہاں پر پوزیشن لے کر آئے تھے۔ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ادھر استاد تھے، وہ ممتحن تھے۔ تو الحمدللہ اللہ احسان ہی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ میں بہت استقبال کروں گا حضرت علامہ مفتی سید زاہد سراج صاحب کا، عطا گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھرپور مصروفیات کے باوجود تشریف لائے ہیں، تو میں ان تمام احباب کے ہوتے ہوئے مزید انتظامیہ کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہر پہلو کھڑے ہیں، جناب ابراہیم پالوالا صاحب، جنرل سیکرٹری غلام ہاشم نورانی صاحب، مرحوم جناب الطاف حسین بابا صاحب، جناب خواجہ افتخار الدین صاحب، اور جناب مقیم میمن صاحب، اور دیگر احباب، اور ہمارے ایاز مصطفیٰ جوکھیو صاحب۔ اور الحمدللہ اس مسجد کا یہ اعزاز ہے کہ ہمارے امام صاحب جب سے مسجد بنی ہے یہاں موجود ہیں، تسلسل سے قرآن سناتے ہیں، ہر سال 6-7 قرآن پورے مصلی پہ کر لیتے۔ تو مجھے 8 سال یہاں آئے ہوئے تو تقریباً میں 36-40 کے قریب قرآن تو میں سن چکا ہوں الحمدللہ، فجر، مغرب، عشاء میں۔
اور یہ اس مسجد کا اعزاز ہے الحمدللہ کہ یہاں تسلسل سے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، تفسیر قرآن بھی ہو رہی ہے، درس قرآن بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ احباب سے، اپنے اساتذہ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے خدمت لے رہا ہے اس میں مزید استحکام دے، ترقی دے، اور آپ سے بھرپور تعاون کی درخواست ہے۔ آخر میں حضرت صاحب سے دعا کی التماس کروں گا۔ ٹھیک 12:30 بجے انشاءاللہ نیچے والے ہال میں کھانے کا اہتمام ہے، آپ احباب ضرور اس ضیافت میں شریک رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی عزتوں کو بلند و بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عقیل قادری دامت برکاتہم عالیہ کے صاحبزادے حذیفہ کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما۔ یا اللہ انہیں عالم با عمل بنا، جو قرآن کریم فرقان حمید انہوں نے حفظ کیا ہے اسے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ روزانہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مفتی محمد عقیل قادری صاحب جو اس مسجد میں خطابت کے طور پر یا مدرسے میں مدرس اور افتاء کی جو ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، یا اللہ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما، اور جتنے بھی اساتذہ اس ادارے میں خدمت کر رہے ہیں ان تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما، اور ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی معاونین ہیں اور جتنے بھی منتظمین ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے حق میں آسانیاں فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہر باطن، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ جان کر کیے، جو انجانے میں ہوئے، تمام گناہوں کو بخش دے۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، جھوٹ و غیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، حسد کو دور فرما دے۔ یا مقلب القلوب ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یا مصرف القلوب ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ نفس کی برائیوں، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ ہم تمام کو چھوٹی بڑی روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے محفوظ و مامون فرما۔ بے بسی، لاچاری، محتاجی سے بچا، صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو ہمارے اساتذہ و مشائخ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو خدمت گزار، فرما بردار، اطاعت شعار بنا دے۔ یا اللہ جو اپنے بچوں میں نا اتفاقی کی وجہ سے پریشان ہیں ان میں اتفاق و محبت عطا فرما، جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا قلب عطا فرما، مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم عطا فرما۔ تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نگاہوں کی نگاہ بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حلال پاکیزہ طیب مبارک رزق عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما، ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ہماری زندگی کو آسودہ و خوشحال بنا دے،
یا اللہ جو دعائیں کی ہیں ان اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جو کرنے سے رہ گئیں تو دلوں کا حال جانتا ہے، انہیں بھی قبول فرما لے۔ ہم تمام کا خاتمہ ایمان و سنت پر ہو۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔